ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، فروری کی 28 اور شعبان کے 29 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالات حاضرہ اور درپیش مسائل پر روشنی ڈالی. انہوں نے شام میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور روضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بند کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی اداروں سے فوری مداخلت کی اپیل کی. ساتھ ہی شیخ حمید ناصری نے کرگل میں سمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے بعد بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے پر تنقید کی. انہوں نے محکمہ بجلی سے فوری طور پر اس مسئلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک شہری جس کی ماہانہ آمدنی محض 10,000 روپے ہے، وہی 10,000 روپے کا بجلی بل لے کر ان کے دفتر میں آیا اور شکایت کی. انہوں نے ضلع اور یوٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر فوری توجہ دیں، کیونکہ کرگل کے عوام ایمانداری سے بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اگر محکمہ بجلی یا کوئی دیگر کمپنی بلوں کے نام پر عوام کو لوٹ رہی ہے تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری جانب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ نماز خطبے میں صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل شیخ ناظر المہدی محمدی نے اپنے خطاب میں اپیکس باڈی اور KDA کے خاموشی پر سخت تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ لداخ کے مسائل کے حل کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرانے کے لیے ان اداروں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، جو باعث تشویش ہے. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے حالیہ موسمی حالات اور درپیش مشکلات کے پیش نظر جموں و کشمیر اور لداخ کے ہاٹ زون علاقوں میں قائم امتحانی مراکز کے طلباء و طالبات کے لیے 1 مارچ اور 3 مارچ کو ہونے والے 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. بورڈ کے مطابق پہلے سے جاری شدہ ڈیٹ شیٹ میں تبدیلی کی گئی ہے اور ملتوی شدہ پرچوں کے لیے نئی تاریخیں درج ذیل ہیں. 10ویں جماعت کا 1 مارچ کو ہونے والا پرچہ اب 25 مارچ کو منعقد ہوگا. 12ویں جماعت کا 1 مارچ کو ہونے والا پرچہ اب 24 مارچ کو ہوگا. 11ویں جماعت کا 3 مارچ کو ہونے والا امتحان اب 25 مارچ کو لیا جائے گا. بورڈ نے طلباء سے گزارش کی ہے کہ وہ نئی ڈیٹ شیٹ کے مطابق اپنی تیاریاں جاری رکھیں اور مزید تفصیلات کے لیے بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ یا متعلقہ اسکولوں سے رجوع کریں. چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل نے محکمہ تعلیم میں تعینات گورنمنٹ ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس کے تحت ضلع بھر کے مختلف اسکولوں میں تقرریاں عمل میں آئی ہیں. تاہم کچھ اساتذہ نے ان تبادلوں کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا ہے. متاثرہ ہیڈ ماسٹروں نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عام طور پر تبادلوں کے لیے سینئر پرنسپلز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، جو متعلقہ اساتذہ کی 3 سالہ خدمات، سابقہ تعیناتیوں اور تاریخ پیدائش کا جائزہ لے کر ایک تفصیلی رپورٹ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام کو پیش کرتی ہے. ان کے مطابق اس بار اس کمیٹی کی رپورٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا اور ہل کونسل کی ہدایات اور سفارشات پر مخصوص اساتذہ کو نزدیکی اسکولوں یا ان کی پسندیدہ تعیناتیوں میں دوبارہ تعینات کر دیا گیا. مزید برآں کئی سینئر ہیڈ ماسٹرز جو چند سال میں ریٹائر ہونے والے ہیں کو نزدیکی اسکولوں میں تعینات کرنے کے بجائے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے، جس سے شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ان اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایک منصفانہ اور مؤثر تبادلہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ تعلیم میں بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے.
اطلاعات کے مطابق آنے والے دنوں میں ماسٹروں اور ٹیچروں کے تبادلے بھی متوقع ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ ان تقرریوں میں متعلقہ حکام اور ہل کونسل کس حد تک شفافیت کو یقینی بناتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد قریب ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح لداخ اور جموں کشمیر کے عوام بھی اس مقدس مہینے کے آغاز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ آج 29 شعبان المعظم ہے، تاہم لداخ اور جموں کشمیر میں چاند نظر آنے کا امکان کم ہے۔ اگر ملک کے دیگر ہم افق علاقوں میں چاند نظر آتا ہے تو پہلا روزہ ہفتہ کو ہوگا، بصورت دیگر رمضان کا آغاز اتوار سے ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ضلع کرگل میں مختلف دینی تنظیموں کی جانب سے مساجد اور امام بارگاہوں میں تبلیغی سرگرمیوں اور دیگر مذہبی پروگراموں کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد کرگل میں نماز ظہرین کے بعد تبلیغاتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن اور قرآن خوانی کے خصوصی پروگرام بھی ترتیب دیے گئے ہیں۔ کرگل کے مرکزی مذہبی مراکز، احاطہ اسلامیہ سکول اور جامع مسجد کرگل میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مجالس منعقد کی جائے گی، جن میں علماء کرام ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ ہر سال اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کے مقدس شہر نجف اشرف سے بڑی تعداد میں علماء کرام کرگل تشریف لاتے تھے، تاہم اس سال تاحال کسی بھی عالم دین کی آمد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ انتظامیہ اور مذہبی تنظیموں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے دوران روحانی ماحول کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں اور باجماعت عبادات میں زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنائیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق یونین ٹیریٹری لداخ کے مختلف علاقوں میں 25 مارچ سے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ شام سے اس میں مزید شدت آ گئی ہے۔ برف باری کے نتیجے میں سب ڈویژنوں کو جوڑنے والی بیشتر سڑکیں بند ہو چکی ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں برفانی تودے گرنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے باعث عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ متعلقہ حکام سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں، تاہم شدید برف باری کی وجہ سے رکاوٹیں برقرار ہیں۔ ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں بجلی کی ترسیلی لائنیں متاثر ہونے کے باعث کرگل شہر سمیت متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ محکمہ بجلی کے ایگزیکٹو انجینئر نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کے لیے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ جلد از جلد بجلی سپلائی بحال کی جا سکے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ضلع کرگل میں برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ جنوبی علاقوں خاص طور پر سب ڈویژن زنسکار میں 2 فٹ سے زیادہ برف جمع ہو چکی ہے، جبکہ سرویڈی میں 20 انچ سے 2 فٹ تک برف پڑنے کی اطلاع ہیں۔ کرگل شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی دن بھر برف باری جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق سب ڈویژن شکرچکتن میں گزشتہ رات شدید برف باری ریکارڈ کی گئی۔ ضلع لیہ میں بھی نمایاں برف باری ہوئی۔ سرحدی سب ڈویژن دراس میں اب تک 2.5 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گمری اور زوجلا پاس میں 4 فٹ سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور برف باری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -1.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -4.2 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں -3.9 جبکہ دراس میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ دنوں سے ہو رہی موسلا دھار بارش کے بعد رات بھر کی برف باری نے نظام زندگی کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے۔
وادی کشمیر سے جڑنے والی واحد سڑک جموں کشمیر سری نگر قومی شاہراہ NH 44 نووک ٹنل کے دونوں طرف برف جمع ہونے اور مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ اور پتھراؤ کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وادی کشمیر میں ہلکی برف باری ہوئی ہے، جبکہ ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن اضلاع کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ جموں اور ملحقہ علاقوں میں رات بھر موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ بٹوت، کشتواڑ قومی شاہراہ اور پنچ ہائی وے سے کئی مقامات پر پتھر کھسکنے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رونما ہوئے۔ برف باری کی وجہ سے سری نگر ہوائی اڈہ بھی متاثر ہوا اور موسم بہتر ہونے تک فلائٹ آپریشن روک دیا گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کے تمام علاقوں سے باہر نکلنے کا پابند بنانا ان کی حکومت کی پہلی ترجیح ہے اور اسرائیلی حکومت کو جنگ بندی اور قرارداد 1701 پر عمل پر مجبور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنے اور متعلقہ قرارداد پر عمل درآمد پر مجبور کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سفارتی کاوشوں کا آغاز کیا ہے۔ اس سے قبل نواف سلام کی کابینہ نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تھا۔ لبنانی کابینہ نے پارلیمنٹ کے 128 میں سے 95 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 4 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 12 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 17 اراکین غیر حاضر رہے۔ لبنانی کابینہ پر یہ ووٹنگ 2 دنوں تک وزراء اور وزیر اعظم کی تقرریوں پر بحث کے بعد ہوئی۔ نواف سلام نے بدھ کے روز اپنی تقریر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر عمل اور IMF سے مذاکرات شروع کریں گے۔ لبنانی کابینہ کو پارلیمنٹ سے ایسے حالات میں اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا ہے کہ جب صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قائم رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔